نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں درس ترغیب فی فضائل الاعمال کے ساتھ حاضر ہونے کی توفیق دی ہے۔ دیگر مصروفیات کے پیش نظر اس کتاب کا سلسلہ وار درس ہو رہا تھا اور ہم 220 احادیث تک اس کتاب کو پڑھ چکے تھے، تو پھر بیچ میں اس کا درس منقطع ہو گیا، تو یاد دہانی پر اور مصروفیات کا اختتام ہونے کے بعد پھر آج ہم اس کا درس شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کتاب کا مکمل درس اللہ نے چاہا انشاءاللہ وہ کیا جائے گا، مکمل پیش کیا جائے گا۔ اس کتاب کے اندر ٹوٹل 581 احادیث ہے، اور 581 احادیث میں سے ہم 220 احادیث پڑھ چکے ہیں، اور چونکہ یہ کتاب علامہ الامام الحافظ ابی الحفص محمد بن احمد بن عثمان ابن شاہین المتوفیٰ 385 ہجری آپ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے، اور آپ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ کی تعارف کے اندر ہم نے اپنے سلسلہ تعارف ائمہ کے اندر آپ کا ترجمہ بھی بیان کیا ہے، یعنی آپ کی سوانح حیات اور آپ کی خدمات دینی پر بھی ہم نے گفتگو کی ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل سے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ باب نمبر 24 ہے جس سے آج کا ہم درس شروع کر رہے ہیں، اور باب نمبر 24 اور حدیث نمبر 221 ہے۔ اب اس کے نیچے جو باب کا عنوان دیا ہے، تو امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے باب مختصر من کتابی کتاب البقاء و فضل من بقا من خشیت اللہ عز وجل۔ وہ کہتے ہیں اللہ عز وجل کے خوف سے رونے اور اس کی فضیلت کے بارے میں میری کتاب کتاب البقاء سے مختصر بیان، یعنی الترغیب فی فضائل الاعمال کے اندر امام علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ اپنی بڑی کتاب جو کئی مجلدات کے اوپر ہے، کتاب البقاء، اس کے اندر سے یہاں پر چند حدیث انہوں نے نقل کی ہے اور خوف خدا کے عنوان سے ہیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کی آنکھوں میں سے جو آنسو نکلے اللہ عز و جل کے خوف سے، اگرچہ وہ مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پس وہ اس کے چہرے پر گرے تو اللہ عز و جل اس کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ یہ خوف خدا کا، یعنی وہ لوگ جو خوف خدا سے روتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے، کیونکہ آنسو ایک ایسی حقیقت ہے کہ آنسو کے پیچھے جھوٹ نہیں ہوتا، آنسو کے پیچھے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو خوف خدا کی وجہ سے نکلا ہے آنسو، اللہ تعالیٰ اس آنسو کے صدقے میں، اس آنسو کے عوض اللہ تعالیٰ بندے کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ اپنی سنن ابن ماجہ کتاب الزہد میں لائے، حدیث نمبر 4197۔ آگے حدیث نمبر 222 ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اس آنکھ کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے جو اللہ عز و جل کے خوف سے روئی، اور اس آنکھ کو جو اللہ عز و جل کی اطاعت
میں رات کو جاگی اور اس آنکھ کو جو جنت الفردوس کی طلب میں روئی. اب دیکھو نا، جنت الفردوس اللہ کا انعام ہے، تو اب یوں کہہ لیں اللہ تعالیٰ عز و جل اس آنکھ کو دوزخ سے دور فرما دیتا ہے، دوزخ اس آنکھ پر حرام فرما دیتا ہے. نمبر ایک وہ جو خوف خدا سے روئی، نمبر وہ آنکھ جو اللہ کی اطاعت میں رات کو، اللہ کی اطاعت کے اندر جس نے رات گزاری، فرما برداری میں بیٹھی رہی. مطلب آپ دیکھتے ہیں علماء کرام ہیں، علماء کرام رات کو بیٹھتے ہیں اور ساری رات مطالعہ میں لگ جاتے ہیں، علم پڑھنے پڑھانے میں یا کتاب بینی کرنے میں. اس طرح فرمایا کہ کتاب بینی کرنے میں یا کتاب پڑھانے میں، کتاب سیکھنے سمجھنے میں، قرآن پڑھنے پڑھانے میں، اللہ کا ذکر کرنے کرانے میں، فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کی اطاعت کے اندر رات اس وجہ سے جاگتی رہی کہ وہ اللہ کی اطاعت میں تھی، سجدے میں، قیام میں، رکوع میں، قرآن کی قراءت میں، دینی کتاب کی کتب بینی میں، قرآن سیکھنے سمجھنے کے علم میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، فرمایا وہ اطاعت گزار آنکھ، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے. اور فرمایا وہ آنکھ جو جنت الفردوس کی طلب میں روئی ہو، یعنی اللہ کے انعام کے لیے جو آنکھ روئی ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ کو بھی دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے. پھر اگلی روایت ہے حدیث نمبر 223. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں داخل ہوگا جہنم میں کوئی بھی جو اللہ عز و جل کے خوف سے رویا، یہاں تک کہ دھویا ہوا پستان، دھویا ہوا دودھ والا پستان، جیسے دودھ دھوتے ہیں نا، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھینس ہوتی، گائے ہوتی، اس کا دودھ نکالنے کو دھونا بھی بولتے ہیں. دودھ نکالنا، دھونا، یعنی تھن میں سے یا پستان میں سے دودھ کا باہر آنا، دھونا. کہا یہاں تک کہ دھویا ہوا دودھ پستان میں واپس چلا جائے. معنی یہ ہے کہ جیسے دھویا ہوا دودھ پستان سے نکلا ہوا دودھ جیسے واپس نہیں جا سکتا، ایسے خوف خدا سے روئی ہوئی آنکھ وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جا سکتی، اس کے لیے جنت ہی ٹھکانا. اور پھر آگے فرمایا، اور اللہ عز و جل کی راہ میں پڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں، غبار اور جہنم کا دھواں ایک بندہ مسلم کے گلے میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا. یعنی وہ بندہ جو رائے خدا کے اندر اس کا جسم گرد آلود ہوا، فرمایا دوزخ کا دھواں اور یہ گرد اکٹھی نہیں ہوگی. یعنی جس مومن کے اوپر راہ خدا میں گرد پڑی ہے، یہ گرد بندے کو، چونکہ اس کی سٹرگل ساری اللہ کے دین کے لیے ہے، اللہ کے دین کی خاطر ہے، نیکی کے رستے کی خاطر ہے، تو فرمایا کہ کبھی بھی وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا. پھر آگے حدیث نمبر 224 اٹھائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دو قسم کی آنکھوں کو آگ نہ چھوئے گی. ایک وہ آنکھ جو رات کے درمیان میں اللہ عز و جل کے خوف سے روئی، اور ایک وہ آنکھ جس نے رات کو اللہ عز و جل کی راہ میں کسی لشکر کا پہرا دیا. ہائے ہائے ہائے. یعنی وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں روئی، یا وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے دین یا اللہ کی یاد یا اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی فرما برداری کے کسی کام میں جاگتی رہی، فرمایا کہ وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ کو ہمیشہ دوزخ سے دور رکھے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 شخص ہیں جن کو اللہ عز و جل اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر اس کا سایہ.
نمبر ایک عدل کرنے والے حکمران، وہ جوان جس نے اللہ عز و جل کی عبادت میں زندگی گزاری، اور وہ آدمی جس کا دل مجھے مسجد میں معلق رہا، جب اس سے نکلے دوبارہ اس کی طرف پلٹے۔ اور وہ دو آدمی جو اللہ عز و جل کی محبت میں ملتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، اور وہ جو اللہ عز و جل کا خلوت میں ذکر کرے تو اس کی آنکھیں بہہ پڑے، اور وہ آدمی جس کو حسن و جمال والی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، اور وہ آدمی جو صدقہ کرے اور صدقہ کو اتنا پوشیدہ رکھے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا دیا ہے۔ یعنی کہ نیکی کرنے والی، اب اس کا اجمال لے لیتے ہیں، وہ جو نیکی کرنے والے اور اہم نیکیاں کرنے والے اور جو نیکی پہ مستقیم رہنے والے لوگ ہیں، ان میں یہ 7 اشخاص ایسے ہیں، فرمایا کہ قیامت والے دن جب وہ آئیں گے تو ان کو اللہ عز و جل کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب آپ دیکھتے نا اس کے اندر لکھا ہے کہ عادل حکمران، اب حکمرانی میں عدل بڑا مشکل کام ہے، تو فرمایا جو کر گیا عدل، جس کی حکمرانی اچھی ہے، قیامت والے دن اس کو تاج بھی عزت کا اتنا ہی اعلیٰ پہنایا جائے گا۔ فرمایا جوانی میں اللہ عز و جل کی عبادت میں گزاری جس نے جوانی، اب آپ دیکھتے ہیں جوانی کے اندر خواہشات پلتی ہیں، آرزویں تمنائیں پلتی ہیں، میں یہ بنوں گا، مجھے یوں ہونا چاہیے، میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، اس طرح تمنائیں ہوتی ہیں۔ ساری تمناؤں سے کنارہ کشی کر کے زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزاری جس جوان نے، ہائے ہائے، فرمایا قیامت کے دن جب وہ آئے گا، فرمایا کہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس کو۔ اور فرمایا وہ بندے جو جن کے دل مسجد میں لگے رہے، نماز کا وقت ختم ہوا گھر گئے، پھر جڑے ہوئے مسجد میں، نماز کا وقت ہو اور دوبارہ مسجد میں جائے، ان کا مسجد سے نکلنے کو دل نہ کرے، بس عبادت میں مصروفیت کی تمنا رہتی ہو، جن کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پھر فرمایا جو دو دوست ہیں، ملے بھی اللہ کے لیے، جدا بھی اللہ کے لیے ہوں، دنیاوی غرض کے لیے نہیں، ان کا ملنا خدا کی محبت، ان کی محبت آپس میں اللہ کی وجہ سے، جدا ہونا بھی اللہ کی وجہ سے، دنیا نہ ہو بیچ میں۔ اب دیکھیں نا، جو اللہ کے لیے ہی ملتے ہیں، اللہ کے لیے ہی جدا ہوتے ہیں، وہ لڑتے نہیں ہیں، وہ ظلم نہیں کرتے، وہ معاشرے میں بدحالی کا شکار نہیں ہوتے، ان کی وجہ سے معاشرے میں کرپشن نہیں پھیلتی، ظلم نہیں پھیلتا، تکلیفیں نہیں پھیلتی، ڈاکے وہ نہیں مارتے، کیونکہ چونکہ ان کی محبت اللہ کی وجہ سے ہے، اس لیے پرسکون ہے وہ۔ اللہ کی محبت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی بندگی، یہ انسانیت کے اندر سکون کو پیدا کر دیتی ہے، اور وہ انسان معاشرے کے اندر محبت، پیار، نرمی، شفقت، محبت پھیلاؤ کا باعث بنتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، اور فرمایا وہ جو اللہ عز و جل کا خلوت میں ذکر کرے تو اس کی آنکھیں بہہ پڑے، ہائے ہائے ہائے، مراقبہ کی کیفیت میں رات کو بیٹھا اور اللہ کو یاد کیا، اللہ کے انعامات کو یاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کو یاد کیا، وہ رحمتیں جو صبح و شام برستی ہیں ان کو یاد کیا، اور گناہوں کو بھی یاد کیا، گناہوں کو یاد کر کے رویا کہ مولا تیرے کرم کی برسات تو بڑی ہے، تیرا کرم بہت ہے، تیری نعمتیں بڑی ہیں، تیرے فضل و کمال بہت ہے مجھ پر، تو نے دیا بہت ہے، تیری کمی نہیں ہے تیری طرف سے، پر مالک میں تو تیری بندگی نہ ادا کر سکا، گناہوں کی معافی مانگتا ہو اور حلقہ میں رات کو بیٹھ کر اللہ کے ذکر کی ضربیں لگاتا ہوں، اور ذکر اللہ کی وجہ سے، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے، اللہ سے محبت کی وجہ سے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور آنسو چھم چھم برستے ہیں اس کے۔ فرمایا قیامت والے دن وہ تنہائی میں آنسو بہانے والا جب قیامت والے دن آئے گا تو فرمایا عرش کا سایہ نصیب ہوگا اسے۔ کہتے ہیں رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ہائے ہائے،
اور فرمایا وہ آدمی جس کے حسب و نسب جمال والی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ہائے ہائے، یعنی عورت کہے، گناہ پلیٹ میں رکھ کے دیا جائے یہ لو کر لو، اور وہ بندہ کہے کہ میں اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں اس وجہ سے گناہ کو قبول نہیں کرتا ہوں کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ اس کو اللہ کی رضا مطلوب ہے، گناہ سے پیار نہیں، اس کو اللہ کی محبت سے پیار ہے، یاد سے پیار ہے، ذکر سے پیار ہے، فرما برداری سے پیار ہے، اور جو ان چیزوں سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی سے پیار نہیں کرتے، تو گناہ ساری سہولیات کے ساتھ اس کی ٹیبل پہ رکھ دیا، اور اس نے کہا میں اس وجہ سے نہیں کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا، میں اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہوئے اس پلیٹ میں رکھ کر سہولیات کے ساتھ پیش کیا گئے گناہ کو رد کرتا ہوں، میرے رب کو پسند نہیں، عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور جو صدقہ دے اتنا پوشیدہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، قیامت والے دن آئے گا وہ پوشیدہ مخلوق کی خدمت گزاری کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، یتامہ کے سہارا بننے والے جب قیامت والے دن آئیں گے، انہوں نے وہ نیکی تو پوشیدگی میں کی ہے، پر محشر والے دن جب ان کو اجر ملے گا تو دنیا کے سامنے ملے گا۔ آج نیکی کر اور چھپا، جب اس کا اجر ملے گا تو ساری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ آج نیکی کر کے دکھا مت، لوگوں کے سامنے نیکی کے جلوے مت کر، نیکی صرف رب کے لیے کر، پھر جب اللہ کا اجر ملے گا تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ تو نے کیا پوشیدگی میں کیا اور رب نے تجھے سب کے سامنے کس طرح نوازا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے حدیث نمبر 226 ہے، حضرت ابن مسعود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے القاء فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف 1,40,000 کلمات 3 دنوں میں، سب وصیتیں تھیں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کا کلام سنا، ان کے آپس کے بغض کا، تو اس کی وجہ سے ان کی سماعت میں واقع ہوا رب عز و جل کے کلام سے، پس تھا اس میں جو آپ علیہ السلام کی طرف القاء ہوا۔ پس فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگر نہ بنانے والے میرے لیے دنیا میں زہد کی طرح اور نہ قرب اختیار کریں، میرا مقربین تقوی کی طرح جوان پر حرام ہے، اور ہرگز نہ عبادت کرے، عبادت کرنے والے رونے کی طرح میرے خوف۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے ساری کائنات کے الہ اور رب، اے بدلے کے دن کے مالک ذوالجلال والاکرام، تو نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے، تو ان کو کیا جزا دے گا تو؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام جو زاہد ہے یعنی زہد اختیار کرتا ہے، ان کو میں جنت کے لیے چن لیا، وہ رہیں گے جہاں چاہیں گے۔ جو تقوی والے جو حرام سے بچتے ہیں، پس کوئی بندہ نہیں ملے گا مجھے قیامت کے دن مگر اس سے جانچ کر حساب لیا جائے گا، مگر وہ حساب تقوی والوں کے نہیں ہوگا۔ وہ فرمایا ان کا حیا کیا جائے گا ان کی عزت و اکرام کی وجہ سے، اور ان کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا، اور میرے خوف سے رونے والوں کے لیے رفیق اعلیٰ ہوگا جس میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ عبادت گزاروں کو بھی جنت، تقوی والوں کو قیامت والے دن عزت دی جائے گی، بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور فرمایا اور جو میرے خوف سے رونے والوں کے لیے رفیق اعلیٰ ہوگا جس میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہ ہوگا، ان کو قربت ایسی عطا کی جائے گی، ایسی رفاقت عطا کی جائے گی کہ ان کے مقابلے کا پھر کوئی نہ ہوگا۔ اور آگے حدیث نمبر 227 ہے، اس پر آج کا درس ہم ختم کریں گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورۃ النجم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے حیران ہوتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ پارہ نمبر 27 سورۃ النجم، اور آیت نمبر ہے 59 اور 60۔ تو اصحاب صفہ رونے لگے، یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے رخساروں پر بہنے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رونے کو سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ رونے لگے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ عز و جل کے خوف سے رویا، اور اللہ عز و جل کی نافرمانی پر اصرار کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ عز و جل ایک ایسی قوم لائے گا جو گناہ کر کے اس سے استغفار کریں گے، پس وہ ان کو بخش دے گا۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ گناہ ہو جائے تو بخشش طلب کرو، رب سے مانگو، اور خوف خدا کے اندر رویا کرو، اس سے جنت نصیب ہوگی۔ اور نافرمانی پر اصرار کرنے والے کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے، اور گناہ کرنے کے بعد بخشش مانگنے والوں کو بخش دیا جائے گا۔ لہذا گناہ گاروں کو مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے، گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلبی کی طرف جانا چاہیے، کہ گناہ گار جب اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ آج حدیث نمبر ہم 227 کے اوپر الترغیب فی فضائل الاعمال کا درس ختم کر رہے ہیں۔ آج کے مضمون میں خوف خدا کے اوپر، کہ خوف خدا سے رونا، خوف خدا جو ہے وہ بندے کے اعمال کی طہارت کا باعث بنتا ہے، اور خوف خدا رکھنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ خوف خدا رکھنے والے کو معاشر والے دن عزت دی جائے گی، خوف خدا والے کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور خوف خدا والے کی سنگت صحبت اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔